کشمیر کی قدیم تاریخ میں دو کتابوں کو نہایت اہمیت حاصل ہے، ایک نیلمت پرانا اور دوسری راج ترنگنی۔ نیلمت پرانا کو 8ویں صدی میں لکھا گیا اور راج ترنگنی کو 12ویں صدی میں ترتیب دیا گیا۔ یہ دونوں تصانیف کشمیر کی قدیم تاریخ کا ایک عظیم شاہکار ہیں۔ ان دونوں تاریخ دانوں نے کشمیر کے ارتقاء کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں، اور راج ترنگنی میں تو کشمیر پہ حاکم بادشاہوں کی ایک تفصیل بیان کی گئی ہے۔ میں اس سیریز میں قدیم ہندو بادشاہوں کی تفصیل بیان نہیں کروں گا، بلکہ چند اہم بادشاہوں اور ان کے کارہائے نمایاں لیکن ہندو راجاؤں کا زوال اور مسلمانوں کے اقتدار میں آنے والے حصے سے ہم ہر واقعے کا تفصیلی جائزہ لیں گے، تاکہ اس نتیجے پہ پہنچ سکیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا، شاہانہ کشمیر کا لقب کس کو دیا گیا، کشمیر کی تاریخ کس قدر قدیم ہے، اور کون کون کشمیر پہ حاکم رہا۔ سوچتے کھوجتے میرے دوستو، میں ہوں محمد اویس، اور اویسزم کی سیریز تاریخ کشمیر کے اس حصے میں ہم جانیں گے ایسے ہی کئی سوالات کے جوابات۔ نیلمت پرانا کو چونکہ کشمیر کی تاریخ کی قدیم ترین کتاب کہا گیا ہے، تو ایک نظر دیکھیں گے کہ اس میں کشمیر کا ارتقاء کیسے بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مطابق کشمیر میں ناگاز یا ناگ نامی ایک قبیلہ رہتا تھا۔ یہ لوگ پہاڑی چوٹیوں پہ رہائش پذیر تھے۔ باقی تمام علاقہ ایک بڑی جھیل تھی۔ اس جھیل کا نام ستی سر تھا، اور اس جھیل میں ایک شیطانی دیو رہتا تھا جس کا نام جلاد بوا بتایا گیا ہے۔ یہ شیطانی دیو پہاڑوں پہ مقیم اس قبیلے کو شدید تنگ کرتا تھا اور ان پہ ظلم ڈھاتا تھا۔ کشپ رشی نے جب یہ بات سنی تو ان لوگوں کی مدد کو یہاں پہنچا، اور وہاں اس نے اپنے خداؤں کی عبادت شروع کر دی، اور بالآخر ایک پہاڑی کو کاٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ بارہ ملا کے قریب اس پہاڑی کو کاٹنے سے پانی کا اخراج ممکن بنایا گیا، جسے آج بارہ ملا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پانی کے اخراج کی صورت میں کشپ رشی نے شیطانی دیو کو مار بھگایا، اور وہاں زمین کے خشک ہونے پہ ایک وادی ظہور پذیر ہوئی، جسے کشپ میر یا کشمیر کا نام دیا گیا۔ دوستو، یہ تھی نیلمت پرانا میں کشمیر کے ارتقاء کی کہانی۔ اب ہم ذکر کریں گے کچھ مشہور بادشاہوں کا جن کا ذکر راج ترنگنی میں ہمیں ملتا ہے، جنہوں نے کشمیر کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، یا پھر کشمیری تاریخ میں جن کو یاد رکھے جانا بہت اہم ہوگا۔ راج ترنگنی کو شاہانہ کشمیر کا بھی لقب دیا گیا۔ یہ کتاب اہمیت کے عامل اس لیے ہے کہ کلن پنڈت نے جس ترتیب سے بادشاہوں کے ادوار کو اس کتاب میں محفوظ کیا، اس کی مثال نہیں ملتی، اور راج ترنگنی کا مطلب بھی بادشاہوں کا دریا ہے۔ نیلمت پرانا کا رائٹر انجان ہونے کے باعث کلن پنڈت کو ہی کشمیر کا پہلا تاریخ دان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں مہابھارت سے لے کے 1150 تک کے تمام حکمرانوں کی تفصیل موجود ہے۔ مہابھارت نامی جنگ کی اگر بات کریں تو یہ 3000 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس سے ہم کشمیر کے قدیم ہونے کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کتاب کو سنسکرت میں لکھا گیا، اور پھر بعد میں ملا احمد نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ کلن کے مطابق کشمیر کے پہلے بادشاہ گنیڈا تھے، اور جب مہابھارت ہوئی تو انہی کا بیٹا گنیڈا سیکنڈ کشمیر کے تخت پہ براجمان تھا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ کم عمر ہونے کی وجہ سے وہ مہابھارت میں حصہ نہیں لے سکا تھا۔ اس کے بعد ہمیں کشمیر کی تاریخ میں کئی خاندانوں کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں مورین، کشان، کرکوتا اور دیگر خاندانوں کی حکومت ملتی ہے۔ سب سے پہلے مورین خاندان کا تذکرہ ملتا ہے کلن کے مطابق، جس کے بانی اشوکا تھے، لیکن کچھ ہندو روایات میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ کلن نے جس اشوکا کا تذکرہ کیا ہے یہ اشوکا دی گریٹ نہیں بلکہ کوئی اور ہے، اور اشوکا نے ہی پہلی بار سری نگر دریافت کیا، جس کا پرانا نام پرانا دستان یا پیندرے تھن تھا۔ اس کے بعد کلن نے کئی بادشاہوں کی تفصیل بتائی ہے جو مورین امپائر کے دوران کشمیر کے تخت پہ براجمان رہے۔ مورین امپائر کے بعد کلن نے جن بادشاہوں کا تذکرہ اپنی کتاب راج ترنگنی میں کیا، ان کا تعلق کشان امپائر سے ملتا ہے۔ اس دورانیے میں کچھ مشہور اور اہم حکمران جو گزرے، ان میں جشکا، حشکا،
اور کنشکا سر فہرست ہیں۔ ان تینوں نے اپنے اپنے نام پہ ایک ایک شہر بھی آباد کیا، ہوشکا پورا، جوشکا پورا اور کنشکا پورا۔ اس کے بعد جب برصغیر میں گپتا خاندان کی حکومت آئی تو اس دوران میں کشمیر ایک آزاد ریاست تھی، اور کچھ روایات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ برصغیر میں جب گپتا خاندان کا زوال شروع ہوا تو کشمیر پہ ہناز یا ہنز بھی جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے کشمیر پہ حملہ کر دیا اور کشمیری عوام پہ ظلم و بربریت کی نئی مثالیں قائم کی۔ اس کے بعد کشمیر کی تاریخ کا ایک سنہرا دور شروع ہوتا ہے۔ کرکوتا خاندان کا پہلا حکمران درلبھ وردھان کشمیر میں اپنی حکومت قائم کرتا ہے۔ کرکوتا خاندان کے کئی بادشاہوں کا تذکرہ ہمیں راج ترنگی میں ملتا ہے، لیکن ان میں ایک حکمران بہت نہایتی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس کا نام للت آدتیہ مکتاپد تھا۔ للت آدتیہ نے کشمیر میں 36 سال تک حکومت کی۔ اس کو کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا فوجی فاتح بھی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اس نے اپنے دور حکومت میں ایران، افغانستان، سندھ، پنجاب، قنوج، تبت، لداخ، بنگال اور مغربی ہندوستان کے کئی علاقے بھی فتح کر کے کشمیر میں شامل کیے۔ اسی لیے للت آدتیہ کو کشمیر کا نیپولین بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے نہ صرف فتوحات پہ توجہ مرکوز کی بلکہ کشمیر کی تعمیر و ترقی اور فلاحی کاموں میں بھی اپنی مثال قائم کی۔ لیکن تاریخ کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ للت آدتیہ کے وارثوں میں سے کوئی بھی ایسا بہادر اور صحیح معنوں میں حکمران کہلانے کے لائق وارث نہ مل سکا، اور یوں اس خاندان کا دردناک انجام ہوا۔ للت آدتیہ نے جتنے بھی علاقے فتح کر کے کشمیر میں شامل کیے وہ سب کے سب آزاد ریاستیں بن گئی، اور کشمیر پھر سے دریائے جہلم اور اس کے نواحی علاقوں کی وادی بن کے رہ گیا۔ کرکوتا خاندان کے بعد کشمیر کی تاریخ میں اتپل یا اتپلا خاندان کا راج ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اس دور میں ایک بہترین حاکم کشمیر کے تخت پہ براجمان رہے، ان کا نام اونتی ورما تھا۔ انہوں نے کشمیر کے سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے بہت سے اہم فیصلے کیے۔ اس کے بعد اتپل خاندان کے کئی بادشاہ آئے، لیکن کوئی بھی حاکم کشمیر میں استحکام کی فضا قائم کرنے میں کامیاب نہ رہا، اور یوں حکومت کی ڈور گپتا خاندان کی نصیب ہوئی۔ یہ گپتا خاندان وہ نہیں جو بھارت پہ قابض رہ چکا تھا، بلکہ یہ کشمیر کا خاندان تھا، اور اس خاندان کا فرزند پاروا گپتا کشمیر کا پہلا حکمران تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا شیما گپتا اس کی گدی پہ بیٹھا۔ شیما گپتا نے جب کشمیری حکومت کی گدی سنبھالی، اس دور میں پونچھ کے علاقے میں لوہارا خاندان کی حکومت تھی۔ شیما گپتا نے لوہارا خاندان کی شہزادی ددا سے شادی کی۔ شیما گپتا تاریخ میں ایک مفلوج السوچ حکمران ثابت ہوا، اور کسی طور بھی حکومتی کاموں میں کسی کارکردگی کا حامل نہ تھا۔ اسی لیے انتظامی معاملات میں ہمیشہ ددا کے فیصلے ہی چلتے تھے۔ بعد میں اسے ددا کی کٹ پتلی کا بھی لقب دیا گیا، اور پھر یوں ہوا کہ شیما اور اس کے بیٹے کی وفات کے بعد ددا نے کشمیر کی گدی خود سنبھال لی۔ ددا کی شخصیت کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں۔ اس کی شخصیت تو بے ایمان اور انیتھیکل تھی، لیکن ایک حکمران کے طور پہ بہت قابل اور دور اندیش خاتون تھی۔ ددا کے دور میں محمود غزنوی نے 2 بار کشمیر پہ حملہ کیا، لیکن ایک بار بھی کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ 11ویں صدی میں ددا کی موت واقع ہوئی، لیکن اس سے پہلے یہ اپنے بھائی کے بیٹے سنگرام کو گدی سونپ چکی تھی۔ سنگرام کا تعلق لوہارا خاندان سے تھا، اور یوں کشمیر میں پہلی بار لوہارا خاندان کی حکومت بنی۔ جب لوہارا خاندان نے کشمیر کی بھاگ دوڑ سنبھالی تو کشمیر کے سیاسی اور سماجی معاملات مستحکم نہ تھے۔ سنگرام کے بعد ہرشا نے جب یہ حکومت سنبھالی تو اس کو بہت سے سیلاب اور ناگہانی آفات نے آن گھیرا، کیونکہ ہرشا ایک قابل حکمران تھا، لیکن اندرونی اور بیرونی سازشوں کی وجہ سے اس کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی دورانیے میں لوہارا خاندان کی اندرونی نوک جھوک بھی جاری رہی، اور بعد میں ہرشا اور اس کے بیٹے بھوجا دونوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد بیچ میں لوہارا خاندان کے کچھ اور بھی حکمران آئے، لیکن تمام کے تمام کشمیر کی غیر مستحکم سیاسی صورتحال کی بھینٹ چڑھ گئے، اور پھر لوہارا خاندان کا عظیم بادشاہ جسیما حکومت سنبھالتا ہے۔ کلن کی راج ترنگنی کو بھی جسیما کے دور حکومت میں ترتیب دیا گیا۔ اوائل میں جسیما کو سازشوں اور غداروں کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بعد ازاں اس نے اپنی دور اندیشی اور فیصلہ کن شخصیت سے سیاسی اور سماجی استحکام کو ممکن بنایا۔ اس کے دور حکومت میں ہی کشمیر کے لوگوں نے مکمل استحکام اور امن و امان والی صورتحال میں سکھ کا سانس لیا۔ جسیما نے اپنے دور حکومت میں بہت ساری تعمیرات کی اور کشمیری ثقافت کو فروغ دیا۔ ہندو تاریخ میں جسیما کو کشمیر کا آخری طاقتور ہندو راجا بھی مانا جاتا ہے۔
اس کے بعد 1171 سے لے کے 1339 تک بہت سے کمزور حکمران آئے اور غیر مستحکم سیاسی صورتحال کی بھیٹ چڑھ گئے، لیکن 1301 میں کشمیر کی حکومت سہادیو نے سنبھالی۔ یہ وہ دور تھا جب منگول تمام دنیا میں اپنی چھاپ چھوڑ رہے تھے، اور ایسی غیر مستحکم حکومت تو منگولوں کی من پسند جگہ میں سے ایک تھی۔ اور یوں سہادیو کے دور حکومت میں ٹاٹر قبیلے کے ایک منگول ڈلوچا نے کشمیر پہ حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ڈلوچا نے بہت سے شہروں اور قصبوں کو تباہ و برباد کر دیا اور من چاہی لوٹ مار کر کے ہندو حکومت کی گرتی ہوئی دیوار میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس حملے نے ہندو حکومت کو جڑوں سے ہلا کے رکھ دیا اور یوں صدیوں پہ محیط ہندوؤں کی حکومت کا دیا اندرونی سازشوں اور بیرونی حملوں کے تیز جھونکوں سے ٹمٹمانے لگا۔ اس کے بعد ہندو دور حکومت کے سب سے کمزور حکمران ادیان دیو نے حکومت سنبھالی۔ ادیان دیو ایک حکمران کے طور پہ کسی طور بھی قابل نہ تھا، لیکن اس کی ملکہ جس کا نام کوٹا رانی تھا ایک دور اندیش اور حکومتی معاملات میں گرفت رکھنے والی خاتون تھی۔ لیکن سہادیو کی حکومت میں 3 مہم جو کشمیر کے سرزمین پہ نمودار ہوئی۔ ان میں پہلے رنچن تھے جو لداخ سے آئے تھے، پھر لنکر چک جو کہ گلگت سے آئے تھے، اور پھر تیسرے شاہ میر جو کہ سوات والے علاقے سے یہاں پہ نمودار ہوئے تھے۔ کشمیر کی بگڑتی سیاسی صورتحال اور ہندو حکومت کے کمزور ترین راجا کے کرسی پہ بیٹھنے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے رنچن نے کشمیر کی حکومت سنبھال لی۔ تجسس اور تاریخ میں کھوئے میرے دوستوں، ان 3 مہم جو شخصیات کو اتنی اہمیت حاصل کیوں رہی؟ رنچن نے کس حربے سے کشمیر کا تخت سنبھالا اور بعد میں رنچن نے اسلام قبول کیسے کیا؟ دوستو اس سیریز کی آنے والی ویڈیو میں ہم جانیں گے ایسے ہی کئی سوالات کے جوابات۔ ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارے چینل کی اگلی ویڈیوز پہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔